السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ ہمارے فیس بک کے محمدی لائبریری کے پیج پر محمد یوسف انصاری بھائی نے ان باکس میں میسج کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم جناب، سوال یہ ہے کہ منکر حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے اور قرآن حدیث کے بغیر سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے، اور اگر عمل کرنا ہے تو ہم سنت متواتر کو لیں گے جسٹ لائک نماز، حج ایٹسیٹرا۔ ان کا سوال کہ کچھ قرآن آیات بتائی جائیں جس کی وضاحت اور تفسیر کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان یعنی حدیث کی ضرورت ہے، تو اس جواب کی وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، پرویزیت کے حوالے سے، یہ انکار حدیث کا جو یہ فتنہ ہے، اس کے حوالے سے یہ میرا قول ہے کہ انسان جو ہے وہ بے کسی میں رہ سکتا ہے، بے بسی میں نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس کے پاس کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو نہیں ہوگا، وہ شاید زندہ رہے گا، لیکن اگر اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہوگا تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو اپنے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ فتنہ انکار حدیث کی بھی مثال بالکل اس طرح ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوال میں جو یہ کہا گیا کہ قرآن کافی ہے اور قرآن حدیث کے بغیر سمجھ سکتے ہیں، یہ بات کبھی بھی ایک طالب علم نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ تو کہہ سکتا ہے جو ایک نرا مقلد ٹائپ کا آدمی ہو، جس کو دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہ پتہ ہو، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن ایک طالب علم یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، آپ نے اسکول پڑھا ہے، کالج یونیورسٹی گئے، کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بطور نصاب، بطور کورس ہمارے ہاتھوں میں کچھ کتابیں آتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا آج تک کہ ان کتابوں کو لے کر ہم اپنے گھر بیٹھ گئے ہوں اور ہم نے جو ہے وہ یہ کہا ہو کہ نہیں، ہم ان کو خود ہی پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں اور خود ہی امتحان دینے کے لیے آخری دنوں میں آ جائیں گے۔ بلکہ کتابیں ملنے کے بعد بھی ان کتابوں کو سکھانے کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، بایولوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، حتیٰ کہ زبانیں ہوں، انگریزی ہو، اردو ہو، سکھانے کے لیے ایک استاد ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اس کتاب کو کھول کر، واضح کر کر بیان کرتا ہے، پھر ہم اس سے، استاد سے سمجھنے کے بعد اس لائق ہو پاتے ہیں کہ کتاب میں موجود اصولیات کو، قوانین کو، کتاب میں موجود مشقوں کو سیکھ پاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے پھر وہ جواب دے پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن قوانین و اصولیات کا مجموعہ ہے، لیکن ان قوانین اور اصولیات کو سکھانے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن پاک میں سورہ نحل ہے، سورہ نحل کے آیت نمبر 44 ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور البتہ ہم نے اس قرآن کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت دے دیں، ما نزل الیہم، جو کچھ ان پر نازل ہوا، لعلہم یتفکرون، تاکہ پھر وہ اس میں غور و فکر کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت نہ دیں، آپ کا قرآن میں غور و فکر کرنا بھی بیکار ہے، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بغیر اگر آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے تو لازمی سی بات ہے آپ سے غلطیاں ہوں گی، آپ ٹھوکریں کھائیں گے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بطور استاد کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اب دیکھیں، یہ سورہ نساء ہے، اس سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، والحکمہ، اور سنت کو،
حکمت کی تعریف تمام محدثین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد سنت ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ نے کتاب کو وضاحت سے بیان کر دیا، کتاب کے نزول کو علیحدہ بتا دیا، پھر واو عطفیہ استعمال کیا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اور بھی سکھایا گیا جس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ وہی وضاحت ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی کہ اللہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہے نہیں جی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت نہیں ہے بالفرض، تو پھر سوال اپنی جگہ رہے گا کہ بھئی کتاب کی بات تو ہو گئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب لازمی سی بات ہے ہمیں قرآن سے دینا پڑے گا، اور ہمیں وہ قرآن سے مل نہیں سکتا۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ جب تم حالت امن میں ہو تو تم اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر سب حضرات مفسرین کا اتفاق ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم سے مراد صلاۃ ہے، کیونکہ آیت کا جو ابتدائی شروع سے جو آیت ہے آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، صلاۃ کی جمع صلوات ہے، حافظوا علی الصلوات، اپنی صلوات کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً درمیانی صلاۃ کی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور بعد اب کھڑے ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور جب تم حالت خوف میں ہو تو تم پیدل ہو یا سوار ہو، ہر صورت میں نماز پڑھو۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم، پھر اللہ کا ذکر ایسے کرو جو تمہیں سکھایا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صلاۃ اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی پرٹیکولر طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اہل مذاہب کی تعلیمات میں وہ بات کہیں بھی نہیں تھی پہلے کہ وہ صلاۃ اس طریقے سے کرنی ہے، وہ اللہ رب العزت نے سکھائی۔ اب آپ غور کریے گا اس بات کے اوپر کہ 30 پاروں کے اندر کہیں بھی وہ صلاۃ کیسے قائم کرنی ہے اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اس صلاۃ کا طریقہ احادیث کی کتابوں میں محدثین کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے باب قائم کیا کتاب الصلاۃ کے نام سے، اس کے تحت اس کی وضاحت کی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کے آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، وہی صلاۃ جس کا بھی ہم ذکر پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ، جب اس صلاۃ کے لیے اعلان ہو من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگرچہ تم سمجھتے ہو تو۔ اب آپ سمجھے گا ذرا اس بات کو، اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب تم اس صلاۃ کو مکمل کر چکو پھر اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس سے پتہ لگا کہ جمعے کے دن ایک صلاۃ کا قیام کرنا ہے جس کے لیے اعلان کیا جائے گا، ندا دی جائے گی۔ اتنا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ صلاۃ کس وقت میں ہے، وہ صلاۃ بیع کے وقت میں ہے، تجارت کے وقت میں۔ وہ تجارت کا وقت اگر آج کے حساب سے بھی ہم بات کی جائے تو صبح سے لے کر اور سورج ڈھل جانے کے بعد تک کا کم از کم ہوتا ہے۔ تو اس صلاۃ کو جمعے کے دن جو اللہ نے حکم دیا ہے جمعے کے دن قائم کرنے کا، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ وقت کون سا ہے۔ بھائی میرے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جمعے والے دن
جب صلات کے لیے تمہیں ندا دے دی جائے تم دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آ جاؤ، اور صلات بھی واحد آیا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں جی اس سے مراد دن بھر کی صلات ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صلات لفظ واحد استعمال کیا جس کا مطلب یہ کوئی ایک صلات ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صلات کون سی ہے؟ وہ صلات فجر کی ہے، وہ صلات ظہر کی ہے، وہ صلات عصر کی ہے، وہ صلات مغرب کی ہے، یہ پتہ نہیں، عشاء تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ اس کے صلات کی ادائیگی کے بعد کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم اس صلات کی ادائیگی کر چکو تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جس کا مطلب بالکل واضح ہے، یہ اندھیرے کے وقت کی نماز تو نہیں ہو سکتی، اندھیرے کے وقت کی صلات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب اس کا ہمیں جواب چاہیے ہوگا قرآن سے کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ کون سی صلات ہے۔ اب یہ تو ہمیں حدیث واضح کرتی ہے نا کہ اس سے مراد ظہر کے قائم مقام جمعے کی نماز ہے، جو ظہر کے قائم مقام وقت پہ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم حدیث کو نہیں لیتے تو اس صورت میں لازمی سی بات ہے کہ ہم قرآن سے اس کا وقت نکال کر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 187 کے اندر فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرہن وابتغوا ما کتب اللہ علیکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اور اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفس میں خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور اللہ نے تم سے درگزر کیا۔ اب یہاں سے پہلا سوال کہ اللہ رب العزت نے جو یہ حکم دیا ہے، یہ جو بات کہی ہے کہ تم اپنے نفس میں خیانت کرتے تھے، وہ خیانت کیا تھی؟ قرآن تو نہیں بتاتا۔ یہ تو ہمیں صحیح بخاری کتاب التفسیر سے یہ حدیث پتہ لگتی ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ روزہ یعنی کہ جو بیویوں کے قریب نہیں جانا دن کے معاملے میں، یہ رات کے معاملے میں بھی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یعنی رات کے وقت میں اس طرح کا معاملہ کر لیا اور انہیں یہ احساس گزرا کہ یہ ہم نے خیانت کی ہے، یہ ہم نے روزے سے خیانت کی ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا فالآن باشرہن، تو اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ اب اگر ہم صحیح بخاری کی اس حدیث کو نہیں لیں گے اس آیت کی تفسیر میں تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے نفس میں کیا خیانت کی تھی کہ جس کی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی، ان سے درگزر کیا۔ اچھا، پھر آیت کا دوسرا حصہ اللہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہ اور سفید ڈورے کی تمیز فجر سے ہو جائے۔ اب عربی زبان میں فجر کہتے ہیں پاؤ پھٹنے کو، ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں نا پاؤ پھٹنا، کہ مشرق کی سے بالکل ایک کنارہ، مشرق کی طرف سورج طلوع ہونے لگتا، بالکل ایک کنارے سے لکیر سی روشنی کی جو بننا شروع ہوتی ہے، ہلکی سی کرنیں جو جاگنا شروع ہوتی ہیں، اس کو عربی زبان میں فجر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہیں سیاہ اور سفید ڈورے کے درمیان تمیز ہو جائے۔ اب یہ سیاہ اور سفید ڈورے کے درمیان تمیز کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو اس بات کو واضح نہیں کرتا۔ یہ تو ہمیں صحیح بخاری کتاب التفسیر سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4509 ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا میں نے لیا اور سوتے وقت اپنے پاس رکھ لیا، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں نے انہیں دیکھا، میں دونوں میں تمیز نہیں کر سکا، جب صبح ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید و سیاہ دھاگے رکھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں ہوا، میں تو انہیں نہیں جان پایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا پھر تو تمہارا تکیہ بہت لمبا چوڑا ہوگا کہ صبح کا سفید خط اور سیاہ خط اس کے نیچے آ گیا۔ اب دیکھیں اگر یہ حدیث نہ ہو تو ہم تو اس بات کو سمجھ نہیں سکتے
کہ سیاہ اور سفید ڈورے کا مطلب کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے تو سیدھا سیدھا حکم اتارا ہے۔ تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں کسی بھائی کے ذہن کے اندر ہمارے سننا لے کے یہ خیال گزرے کہ جی یہ تو اللہ رب العزت مزاجی کلمات کہہ رہا ہے، ان کے باطنی معنی ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ قرآن ہمیشہ حقیقی بات کرتا ہے۔ قرآن نے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تشریح کے تحت کیوں رکھا، انشاءاللہ ابھی ہم ایک آیت پڑھیں گے، اس سے بالکل واضح بات ہو جائے گی۔ اب اسی طریقے سے سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ سمجھے گا ذرا اس بات۔ اللہ کہتا ہے اور جو درخت تم نے کاٹے اور جن کو تم نے اپنے جڑوں پر رہنے دیا، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، ولیخزی الفاسقین، تاکہ اللہ اس ذریعے سے فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ اب دیکھیں یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کوئی درخت کٹوا دیے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی، یہ کیا معاملہ ہے درخت کٹوانے کا، یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ قرآن اس سے مکمل طور پہ خاموش، ہمیں قرآن سے اس واقعے کا پتہ نہیں لگتا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کہتا ہے فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے احکامات تو مطلب صرف قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان درختوں کے کاٹنے کا حکم کوئی قرآن میں کہیں کسی مقام پر ہوگا، لیکن قرآن میں تو وہ حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت وحی بھیجا کرتے تھے، اور وہ وہی وحی ہے کہ جس کو ہم نے شروع کے اندر پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وضاحت اترتی تھی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر اس لیے تاکہ آپ قرآن کی وضاحت لوگوں کے سامنے دیں۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4884 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بویرہ میں تھے۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آیت میں نے سورہ حشر آیت نمبر 5 آپ کو بیان کیا۔ اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اگر ہم اس حدیث کو نہیں لیتے تب ہمیں 2 سوالوں کے جواب تو کم از کم دینے پڑیں گے۔ پہلا، یہ واقعہ کیا ہے، اس کی ہمیں قرآن سے تشریح چاہیے، اور دوسرا کہ جی فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، تو اللہ کا وہ حکم کدھر ہے، یہ بھی ہمیں وضاحت چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض کو ایک بات کہی جب وہ بات ان کو کہی، ان پر ظاہر ہو گیا، ان میں سے بعض بات کی ان کو خبر دی، بعض یعنی پوشیدہ ان سے بیان کی، تو جب انہیں وہ خبر دے دی تو وہ کہنے لگیں من انباک ھذا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، یہ سب کچھ جاننے والے اور سب باتوں سے باخبر نے یہ خبر دی ہے۔ اب یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہی، یہ بات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بیویوں نے یہ سوال کیا من انباک ھذا، یہ آپ کو بتایا کس نے؟ قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اللہ سب کچھ جاننے والے اور باخبر نے۔ تو وہ جو خبر اللہ نے دی وہ ہوئی وحی، اور وحی ہم سمجھتے ہیں ساری کہاں محصور ہے؟ قرآن میں۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ جو حکم اللہ رب العزت نے دیا یہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں قرآن کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے سوال ہے کہ پھر وہ یہ بتائیں کہ یہ خبر کیا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے ان کو بتایا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ وحی ہے کہاں، یہ خبر ہے کہاں قرآن میں، یہ بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اللہ رب العزت نے
فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کہتا ہے اور ان تین شخصوں کے حال پر جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر اللہ نے توجہ فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے رجوع کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کوئی تین لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی اللہ نے پہلے توبہ قبول نہیں کی تھی، بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اہمیت کا حامل بات ہے، قرآن ہے نا، اہمیت کا حامل بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تین افراد کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ تین افراد کون تھے، ان کا واقعہ کیا تھا۔ جب ہم یعنی اس کی تفسیر حدیث کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4677 ہے کہ جس میں یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ یہ تین حضرات کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے۔ غزوہ تبوک میں یہ اپنے ذاتی عذرات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم تیز رفتار گھوڑوں کے مالک ہیں، جلدی جا کر لشکر سے مل جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جتنے عرصے میں یہ لوگ تیاری کرتے لشکر واپس آ گیا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی باطل عذر پیش نہیں کیا، بلکہ آ کے جس غفلت کی وجہ سے یہ رہ گئے تھے اس غفلت ہی کا ذکر کیا، اور منافقین نے آ کر باتیں بنا دی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اللہ کے حکم سے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی اور یہ آیت نازل فرمائی، تب مسلمانوں نے ان سے ملنا جلنا شروع کیا، اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بات چیت شروع کی۔ میرا اس بات سے بتانے کا مقصد یہ ہے، اب اگر یہ صحیح بخاری کی حدیث نہ ہو تو پھر ہمارے لیے سوال اپنی جگہ باقی ہے، وہ تین افراد جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، وہ معاملہ ان کا جو ملتوی چھوڑ دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پا کر کیا تھا یا اپنی طرف سے کیا تھا؟ ظاہر جواب ہوگا وحی پا کر کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریا وحی نازل کرتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ ملتوی چھوڑا تو لازمی بات ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہوگا، تو وہ حکم قرآن میں کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ پھر اسی کے ساتھ دوسرا سوال، یہ تین افراد کون ہیں، ان کا واقعہ کیا تھا، ان کی توبہ کا واقعہ کیا تھا؟ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں روایت موجود ہے۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو لازمی سی بات ہے ہمیں ان دونوں سوالات کے جوابات بھی دینے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الولدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الولدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ کہتا ہے مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کی وراثت میں سے حصہ ہے، وہ وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کے مقرر کردہ حصے میں سے ہے، یعنی اس میں سے ان کے حصے دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں میں منکرین حدیث سے ایک سوال پوچھوں گا نا، اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے یعنی باپ کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور باپ مر نہیں رہا، آخر کار وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دن باپ کو قتل کر دیتا ہے کہ مجھے وراثت میں حصہ ملے گا، کیونکہ آیت واضح ہے۔ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 7 بیان کی گئی ہے وہ واضح ہے کہ مرنے والے کا ترکہ اس کی اولادوں کو ملے گا۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے باپ کا قتل کر دیتا ہے اس کا وراثتی حصہ پانے کے لیے، تو کیا خیال ہے اب اس کو وراثتی حصہ دیا جائے گا؟ آپ جواب میں کہیں گے نہیں، تو آپ کے نہیں کہہ دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ آیت واضح ہے کہ ملے گا۔ آیت میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں یہ بات کہیں بھی نہیں ہے کہ قاتل اولاد کو مقتول کی وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہم اس آیت کی تفسیر کے لیے، یہ میرے ہاتھ میں سنن الکبریٰ للبہقی ہے، اس کے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 361 ہے، اس پہ امام بہقی نے باب قائم کیا، باب لا یرث القاتل، اس کے تحت حدیث ہے 12241۔ حدیث یہ ہے کہ
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل من المیراث شیء، قاتل کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اگر یہ حدیث نہ ہو تو سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کے عموم کی روشنی میں قاتل اولاد کو بھی مقتول باپ کی وراثت میں سے حصہ ملنا چاہیے، لیکن یہ تو حدیث نے وضاحت کر دی نا کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا وراثت کے نام پر تو باپ کی وراثت میں اس کو کوئی حصہ ملنا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ بات سمجھیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث کے ساتھ ہے، اگر حدیث نہیں ہو تو آپ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ غور طلب بات ہے، منکرین حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتوں کو، یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن کے احکامات اور قرآن کی جو تشریح ہے اس کی ہم پیروی کریں گے، ہم اپنی خواہشات، اپنی عقل کو قرآن کے بتائے ہوئے قوانین اور ویلیوز کے مطابق چلائیں گے، جبکہ بات اس طرح نہیں ہوتی۔ ہم منکرین حدیث جتنے بھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کی معنی، تشریح و تفسیر بعض مرتبہ وہ اپنی عقل پرستی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل باطل، غلط اور بعض مرتبہ مضحکہ خیز کر رہے ہوتے ہیں، سننے والے کو ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو جائے۔ اس قسم کے ترجمہ اور اس قسم کی تشریح و تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہ جو سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تو گنے چنے سوالات ہیں، گنتی کے سوالات، ورنہ اگر منکرین حدیث سے، میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، منکرین حدیث سے قرآن کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک پر ہم بات کر سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہر آیت میں ان کے لیے ایک سوال ہے، ہر آیت میں اللہ کی توفیق سے ان کے لیے سوال ہے، ہر اس آدمی کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ جی قرآن ہمیں کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو صرف ویڈیو طویل نہ ہو جائے تو میں نے یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ 10 مثالیں سمجھنے والے کے لیے بہت ہیں، اور یہ آخری 10ویں مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ بات کو بالکل واضح کر دے گی۔ سمجھے گا ذرا اس بات کو، قبلے کی تحویل کا معاملہ ہوا، توجہ سنیے گا۔ قبلہ پہلے مقرر کیا گیا مسجد اقصی، بعد میں قبلہ وہاں سے ختم کر دیا گیا اور مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ سمجھے ذرا اس بات کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور وہ جس پہلے قبلے پر ہم نے تمہیں رکھا ہوا تھا وہ اس لیے تھا تاکہ ہم یہ جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور ایڑیوں کے بل پیچھے کون پھرتا ہے۔ یہ سارا لب لباب بات کا غور طلب نکتہ ہے۔ 3 باتیں، 2 سوال، 1 نصیحت۔ پہلا، وہ پہلا قبلہ جس پر ہم نے تمہیں رکھا ہوا تھا قرآن نہیں بتاتا وہ قبلہ کیا تھا۔ بھائی میرے توجہ سنیں، وہ پہلا قبلہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا تھا، اس قبلے سے پہلے وہ قبلہ کیا تھا قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ آپ میری بات سمجھیں، اس کی تشریح تو حدیث میں آتی ہے نا کہ سمراد مسجد اقصی فلسطین۔ نمبر 2، اللہ کہتا ہے التی کنت علیہا، وہ جس پر ہم نے آپ کو رکھا ہوا تھا، تو وہ اللہ کے حکم سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبلہ بنایا ہوگا نا۔ وہ حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری وحی قرآن میں محصور ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ جس پہلے قبلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے وہ حکم اتارا ہو کہ ابھی تم اس قبلے کی طرف رخ کرو۔ اب ایک تیسری بات جو کہ نصیحت ہے تمام منکرین حدیث کو، اللہ رب العزت نے قرآن میں ویلیوز نازل کی، ایکسپلینیشنز کیوں نہیں اتاری؟ اللہ نے اصولیات و مبادیات بیان کر دیے، ان کی تشریح و تفسیر بیان نہیں کی، کیوں؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے رسول کی پیروی کون کر رہا ہے۔ میرے بھائی سمجھیں اس بات کو، اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ جبرائیل قرآن کی کھربوں کاپیز لے کر، فرشتوں کی لاکھوں کی فوج لے کر اپنے ساتھ دنیا میں نازل ہوں
سارے فرشتے قرآن کی کاپیز لے کے گھروں کے دروازے بجائیں، انسان باہر نکلیں، قرآن کی کاپیز ان انسانوں کے ہاتھ میں دے دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے اللہ نے تمہاری دنیاوی ہدایت اور اخروی کامیابی کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے، اس پہ عمل کر لو، تمہاری دنیاوی کامیابی ہو جائے گی، اخروی نجات بھی ہو جائے گی۔ اللہ اس پہ قادر ہے نا، ایسا ہو سکتا تھا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہوا۔ قرآن کی کھربوں کاپیز لے کے لاکھوں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں نہیں آئے، بلکہ ایک جبرائیل بتدریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 2 آیتیں 4 آیتیں 1 سورت 2 سورت لے کر 23 سال کے عرصے میں اس پوری کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کی ویلیوز، اس کے قوانین، اس کے اصولیات، اس میں عبرتیں، نصیحتیں، عقائد، عبادات، معمولات، معاشرت، مسائل، سب کچھ کی وضاحت سیکھ کر امت کو اپنی سکھائی۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، اگر آپ قرآن کو ایک طرف رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم، یعنی حدیث کو ایک طرف رکھ کر آپ یہ کہتے ہیں ہم قرآن سے اس بات کو سمجھ لیں گے، تو میرے بھائی یہ میں نے 10 مثالیں اور 20 سوالات سامنے رکھے ہیں، اس کے جوابات جو نا وہ قرآن سے چاہیے، جو کہ قرآن کی آیات سے چاہیے، آپ کی لولی لنگڑی عقلوں سے نہیں چاہیے۔ کیونکہ سمجھیں اس بات کو کہ جو عقل کا گھوڑا ہے وہ ہر کسی کا اپنا اپنا پالا ہوا ہے، آپ نے بھی اپنے عقل کے گھوڑے کو پالا اور ہم نے بھی اپنے عقل کے گھوڑے کو پالا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عقل کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل کا گھوڑا آپ سے بھی زیادہ تیز دوڑتا ہو۔ تو یہ دین اسلام ہے، اس میں پیروی ہوتی ہے، اس میں عقل نہیں کھیلا جاتا۔ اگر آپ اپنی عقل چلائیں گے تو ہم اپنی عقل آپ سے کئی گنا زیادہ چلا سکتے ہیں، اور اتنے سوالات آپ کو صرف قرآن سے دے سکتے ہیں کہ آپ ان سوالات کے نیچے دب کر ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر اور مناسب بات یہ ہے، ایک طالب علم کی طرح دین اسلام کو اس طرز سے پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور البتہ اللہ نے بے پڑھوں میں سے چن کر بطور رسول انہی میں ایک شخص کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کو سکھاتا ہے، انہیں حکمت کو، طریقے کو سکھاتا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے یہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت بتاتی ہے قرآن سیکھا جائے گا، قرآن کو کوئی سکھانے والا ہے، آپ قرآن کو محض اپنی عقلوں سے نہیں سیکھ سکتے۔ اور بھائی نے آگے جو ہے وہ سوال میں یہ کہا کہ جی اگر عمل کرنا ہے تو ہم سنت متواتر کو لیں گے، جسٹ لائک نماز، حج، ETC۔ ارے بھائی یہ کسی لطیفے سے کم نہیں ہے، اس کو تو پڑھ کے ہنسی آتی ہے۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ سنت متواتر جو ہے اس میں لفظ سنت اور لفظ متواتر دونوں ہی قرآن میں نہیں ہیں۔ مزے کی بات تو دیکھیں آپ، لفظ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے لفظ سنت، اور لفظ متواتر، یہ دونوں ہی لفظ قرآن میں نہیں ہیں، یہ دونوں ہی لفظ حدیث میں ہیں۔ لفظ سنت اور لفظ متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب قرآن میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ مزے کی بات تو دیکھیں کہ آپ جو بولی بول رہے ہیں وہ بولی بھی حدیث کے طالب علموں والی ہے، کیونکہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ یعنی قرآن سے حج یا نماز کا طریقہ نہیں نکال سکتے، رہ گیا سنت متواترہ، تو آپ سمجھیں اس بات کو، یہ سنت متواتر ہے، یہ آپ کہاں سے لیں گے؟ لوگوں کے عمل سے؟ تو بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ کیا ایسی بات ہے کہ ہزاروں سندوں سے آئے ہوئے متن کو تو آپ لینے کو تیار نہیں ہے، جن کو ثقہ اور عادل، حافظ اور عالم اور باعمل قسم کے لوگوں نے روایت کیا، لیکن آپ مثال کے طور پر اپنے علاقے کے لوگوں کا نماز کا طریقہ ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کا حج کا طریقہ لے کے اور آپ حج اور عمرے کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ اس نماز یا حج کے طریقے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو کون سی سنت ہے متواتر؟ پھر اس کے بعد آپ آگے کہتے ہیں کہ جی
ان آیات کا بتاتے ہیں کہ جن کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. تو میں نے یہ 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. پھر آپ نے کہا کوشش کیجیے گا اس میں کسی خاص مسلک کی ترجمانی نہ ہو، صرف قرآن اور حدیث کے معنی والوں کو ترجمانی. میرے بھائی دیکھیں، آپ سمجھیں اس بات کو، فتنہ انکار حدیث ایک ایسا فتنہ ہے جس میں کسی فرقے کی ترجمانی کی کوئی بحث ہی نہیں ہے. تمام مسلمانوں کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے حدیث قرآن کی تشریح ہے. مسلمانوں کے کسی بھی گروہ میں آج تک اس معاملے کو لے کے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ قرآن کی تشریح عقل یا کوئی اور چیز ہے. نہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سنت اور حدیث جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے. اب اگر ایک آدمی مثال کے طور پر یہ کہتا ہو کہ نہیں جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو یقین کریں کہ اس معاملے میں اس نے اختلاف تمام کے تمام مسلمانوں سے کیا ہے، ہر جماعت سے کیا. بہرحال ایک آخری نصیحت میں آپ کو اور دوں گا کہ سمجھیں ذرا اس بات کو. آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر مثال کے طور پہ اس کے لیے کوئی آدمی یہ بات کہہ دے میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. ایک تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن اکیلا کافی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی آپ سے یہ سوال کرے میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. میری سمجھ میں نہیں آتا صلاۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، قائم کیسے کرنا ہے، ادا کیسے کرنا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کے مناسک پورے کرو. وہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا اس سے مراد کیا ہے. سب چھوڑیں. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو سورہ یوسف کے بارے میں آپ سے قصہ پوچھتا ہے اور آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے قرآن نے یہ واقعہ اور قصہ توریت سے نقل کر لیا ہو، تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ میرے بھائی یاد رکھیں، جو اعتراضات آپ اپنی کم علمی کی بنیاد پر حدیث پہ کرتے ہیں، یقین کریں وہ تمام اعتراضات پہلے سے قرآن پر موجود ہیں. الحمدللہ علماء دین نے قرآن ہو یا حدیث دونوں کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جو ہے وہ جوابات دے رکھے ہیں. آپ کو یہ احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ حدیث کے ذریعے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہم الجھ جائیں گے. جیسے کہ پچھلے دنوں جاوید احمد غامدی نے بھی اپنے ایک بیان کے دوران میں یہ بات کہی کہ جی یہ جو حدیثی دین ہے اس کی وجہ سے فرقوں نے جنم لیا. یقین کریں جن لوگوں نے بھی حدیث کو چھوڑا ہے وہ فرقے میں پڑے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی احادیث کا مطالعہ کرا ہے آج تک ان میں سے کوئی آدمی کبھی بھی کسی فرقے میں داخل نہیں ہوا، بلکہ احادیث کا پڑھنے والا آدمی سب سے پہلے فرقوں پہ لعنت بھیجتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.